انسانی تحفظ کے حوالے سے ہیومن سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا باضابطہ افتتاح انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شیرین مزاری نے کیا۔ اس موقع پر متعدد دانشوروں اور سیاستدانوں نے اپنے خطاب میں لوگوں کے لیے احساس تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب سینیٹر اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر اس ادارے کے قیام کو خوش آئین قرار دیتی ہیں۔ جی، یہ کانسیپٹ نیا تو نہیں ہے، یہ 1990s کی دہائیوں سے یہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ خالی ٹریڈیشنل سیکیورٹی نہیں بلکہ ہیومن سیکیورٹی پہ بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی کہ انسانی سیکیورٹی سے منسلک جو بھی پالیسی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اور اکنامک سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، انڈیویجول سیکیورٹی، ہیلتھ سیکیورٹی، انوائرمنٹل سیکیورٹی، تو یہ ریئلائزیشن تو کافی پرانی ہے اور حکومتیں اس پہ پالیسی سازی بھی کرتی ہیں، مگر اس کو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھنا، اس کی ریئلائزیشن اب زیادہ ہو رہی ہے، اور اس پہ کام کرنے کے لیے، پالیسی سازی کے لیے، ریسرچ کے لیے اور لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے ادارہ بننا ایک بہت اچھا امر ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آج یہ ہیومن سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے بننے پہ تمام ان کے آرگنائزرز کو۔ انسانی ترقی کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو سڑکیں تو بنتے ہوئے ہم نے دیکھا، پلیں بنتے ہوئے دیکھا، لیکن جو نہ کہیں ہاسپٹل بنتے ہیں نہ سڑکیں بنتے ہیں، تو آپ کی حکومت اس طرف کب توجہ دے گی یا کتنی توجہ دے چکی ہے اب تک؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں موجودہ حکومت کی تو جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو پسماندہ لوگ ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ، ان کی تو بھلائی موجودہ حکومت کی ایک خاص ترجیح ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کی احساس پروگرام پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام ہے، اس کو سب سے بڑا بجٹ دیا گیا ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دیانت داری سے اور خلوص نیت سے لوگوں کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی استاد مہرونہ حسین نے اپنے خطاب میں لوگوں کو احساس تحفظ دینے کے لیے لوگوں سے ان کی مادری زبانوں میں گفتگو کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس تحفظ کے تصور میں بھی جدت آنے لگی ہے۔ کانسیپٹ تو وہی ہے، کوئی روایتی کانسیپٹ یہ چینج نہیں ہوا، مگر پہلے یہ تھا کہ سیکیورٹی میں ہم صرف فوج کی سیکیورٹی یا فوج والی سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتے تھے۔ اب یہ ریلائزیشن شدت سے اختیار کر دی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی سیکیورٹی، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میری بہت زیادہ باہر سیکیورٹی ہے، مگر اگر میں مینٹلی سیکیور نہیں ہوں تو یہ سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ ویسٹ میں 1970 میں پاپولر ہوا کنسیپٹ، اب ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سوسائٹی کے اندر جو انتشار پھیلتا ہے، جس طرح کہ آپ کے ایتھنک، پولیٹیکل، یہ جو اسمال کرائمز، یہ ساری ان چیزوں کو اگر آپ ہیومن سیکیورٹی کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو وہ جو ایک انتشار ہے سوسائٹی میں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج کل اس کی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مگر پہلے کسی اور نام سے کہتے تھے، اب کسی اور نام سے، مگر یہ ایک ریزن یہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خرابیاں جن کی آپ نے نشاندہی کی یا یہاں پہ بھی بات ہوئی، کیسے اس کو قابو پایا جا سکتا ہے؟ آخر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو جو لوگوں کے رائٹس ہیں وہ تھیوریٹیکلی نہیں پریکٹیکلی دینے ہوں گے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ لوگوں کو، اور دونوں چیزیں ہیں، ایک تو لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس میں ضروری ہے ایجوکیٹ کرنا۔ ایجوکیشن صرف ڈگریز کا کام نہیں ہے، ایک اور سوسائٹل ایجوکیشن بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے لا انفورسنگ، تھیوریٹیکلی تو میرے اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، مگر کیا مجھے پولیس اسٹیشن میں میرے رائٹس کی رسپیکٹ ملتی ہے؟ ہمیں ٹرانسفارم کرنا پڑے گا انسٹیٹیوشنز کو، کہ یہاں پہ جو گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس لیول پہ آنا پڑے گا کہ وہ سٹیزنز کو سرو کر رہے ہیں، نہ کہ سبجیکٹس کو گورن کر رہے ہیں۔ جب تک وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو ہماری یہ ساری ایکسرسائزز جو ہیں وہ کویسچنیبل رہیں۔ تقریباً صبح 10 بجے سے دوپہر تک جاری رہنے والے اس سیمینار کے کسی بھی نشست میں سوال و جواب کا کوئی سیشن نہیں تھا۔ مقررین کے خطاب کے بعد انتظامیہ کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوا کر سیشن ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا رہا۔ ادارے کے سربراہ رفیق احمد قریشی سے سیمینار میں سوال و جواب کا سیشن نہ ہونے اور ادارے کے قیام کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے صاف انکار کیا۔
فدا حسین، وائس آف قراقرم، اسلام آباد.